اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم، کوئی بھی قوم، کوئی بھی آدمی مذاق نہ اڑائے، من قوم، کسی بھی آدمی کا، ایسا ممکن ہے، ان یکونوا، کہ وہ ان یکونوا خیرا منہم، کہ وہ ان سے بہتر ہوں، جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے خود بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ بہتر ہوں ان عورتوں سے، ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں لعن طعن مت کرو۔ تلمزو، لمز یلمزو مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو تانے دینا، ولا تلمزو انفسکم، اور ایک دوسرے کو تم تانا مت دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے مت پکارو، تنابزا یتنابزو، اور بالالقاب، برے ناموں سے مت پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق، برا نام، بڑا گناہ ہے، بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ اب ایمان لے کے آ گئے تم، مومن ہو تم، اب تم اس کو برے نام سے مت پکارو کسی کو، وہ بئس الاسم، برا نام، برے نام سے پکارنا یہ بڑا گناہ ہے۔ ومن لم یتب، اور جو شخص توبہ نہ کرے اس سے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11، کتنی پیاری آیت ہے یہ، کہ اگر یہ چیز ہم لوگ سیکھ لیں تو کتنی ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں، ہمارے مرد بھی، ہماری عورتیں بھی۔ ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر اور سب سے اچھا سمجھتے ہیں، اور سب کو ہم کمتر اور گھٹیا اور برا سمجھتے ہیں، اور اس میں کھلا دونوں لوگوں کے لیے، کیونکہ مردوں کی بھی یہ صفات ہوتی ہے اور عورتوں کی بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو برا بولتے ہیں اور اپنے کو اچھا بولتے ہیں۔ تو قرآن ڈائریکٹ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ جس کو تم سب کمتر سمجھ رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، وہ چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، اور کسی کو بھی برے نام سے مت بلاؤ۔ ہم کتنے برے برے نام سے لوگوں کو بلاتے ہیں، کتنے الگ الگ نام، بھدے بھدے نام لوگوں کو دیتے ہیں، تو برے نام سے بلانا یہ بہت بری چیز ہے۔ تانے مت دو کسی کو، ہم تانے کتنا مارتے ہیں، جس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں، ٹونٹ مارنا نا، کتنا دیتے ہیں، تانے کتنے مارتے ہیں ہم۔ تو یہ ڈائریکٹ قرآن منع کر رہا ہے اس سے، تانے مت دو، کم مت سمجھو، پھر برے ناموں سے مت بلاؤ۔ ہم برے ہی نام سے، اور کیا بولتے ہیں، اس کا ٹائٹل ہے، لوگ اس کو اسی نام سے جانتے ہیں، اور کچھ گندا نام رکھ لیتے ہیں، گھٹیا نام رکھ لیتے ہیں، اور اس کو کیا بولتے ہیں، ارے یہ اس کا نک نیم ہے، اور ایک کتے کو کیا بولتے ہیں، پٹی نیم، ایسا ایک نام اور پیٹ نیم ہے۔ وہ پھر کتوں والے نام، یہ سب نام، اگر اس ناموں کے ساتھ ہم بلا رہے ہیں تو ہم بہت گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور بولتے ہیں، خوشی سے بولتے ہیں، کیا نیم ہے اس کا، پٹ نیم ہے اس کا، یہ کتے والا نیم ہے اس کا، یہ نک نیم ہے اس کا، یہ ٹائٹل ہے اس کا، اور برے برے ٹائٹل، برے برے نامہ رکھتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، بڑے پیارے نام رکھتے تھے، کسی کو صدیق کا، کسی کو غنی کا، یہ ٹائٹل دیتے تھے۔ صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بولتے تھے صدیق، عثمان رضی اللہ عنہ غنی، کسی کو اسد کہا کرتے تھے، علی رضی اللہ عنہ کو، کسی کو فاروق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، کہ یہ برائیوں اور اچھائیوں میں، اچھائیوں کو چھانٹتا ہے، فرق کرتا ہے، اس لیے وہ ان کے ٹائٹل دیکھو کتنے پیارے پیارے رہا کرتے ہیں، اور ہمارے ٹائٹل ایک دم برے برے، گندے گندے، بھدے بھدے ہم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، ایمان کے بعد ایسا کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور جو شخص توبہ نہیں کرتا، لوٹتا نہیں ہے، واپس نہیں آتا ہے اپنی باتوں سے، تو یقیناً وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ پھر دوسری آیت، یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگوں، یقیناً ہم نے تم سب کو من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ پھر افضلیت
برتری میں اس خاندان سے ہوں، میں اس خاندان سے ہوں، سائڈ میں رکھو. ایک ہی سے ہیں ہم، اور وہ ہیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. اب نہ کوئی چھوت ہے نہ کوئی اچھوت ہے، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی نیچا ہے، سب برابر ہے. اور یہ صرف بولنے میں نہیں، عمل میں بھی ہونا چاہیے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے وقبائل، اور الگ الگ خاندانوں میں، شعوب خاندان، وقبائل قبیلہ، قبیلہ کیا؟ ٹرائب. اور ہم نے الگ الگ خاندانوں اور قبیلوں میں، مختلف خاندان اور مختلف ڈفرینٹ قبیلوں میں رکھ دیا ہے، بنا دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے اچھا اللہ کے نزدیک وہی ہے اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، ڈرنے والا ہو، اللہ سے محبت رکھنے والا ہو، اللہ کے آرڈرز کو فالو کرنے والا ہو، اللہ کی منع کرنے والی چیزوں سے منع رک جاتا ہو. جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہی اللہ کے یہاں پرہیزگار ہوگا، اللہ کے یہاں اسی کا اکرام ہوگا، اللہ کے یہاں وہی معزز ہوگا. یہ بول کے میں سید ہوں میں بچ جاؤں گا، میں ہاشمی ہوں میں بچ جاؤں گا، یہ اللہ کے یہاں چلنے والا ہی نہیں ہے. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے، بڑا خبر رکھنے والا ہے. تو یہ ہے جو آیت کہ اس نے پھر کیسوں کو ایسا بنا دیا کہ جن کو کہیں جانے نہیں دیا جاتا تھا ان کے پلیٹ میں کھانے کا حکم دے دیا گیا، کھاؤ. ابھی ایک ویڈیو وائرل تھی جلدی ہی کی کہ اس میں سجاد نعمانی صاحب کی کوئی کانفرنس ہے، اس میں ایک دلت کو بلاتے ہیں، وہ مطلب کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں سمانت کرنے کے لیے، ان کے سماجی کاریہ کی وجہ سے ان لوگوں کو سمان کیا جاتا ہے. اس میں ایک بندہ رہتا ہے جو دلت رہتا ہے، اس کو بھی بلاتے ہیں اور وہ بازو میں بیٹھا رہتا ہے. اس کو بعد میں انٹرویو آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا آگے ہونے والا کیا ہے. تو سجاد صاحب بڑے اسکالر ہیں اور ان کو پانی بار بار آ رہا تھا، وہ پی رہے تھے، اور پھر بیچ میں انہوں نے کہا کہ ہم سب برابر ہیں، ہمارے یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم سب ایک ہی ماں باپ سے ہیں، بس وہی سب سے بڑی چیز ہے. اور پھر سجاد نعمانی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گلاس کا پانی پیو، تو میں نے لے لیا پانی، اور مجھے بولے کہ صرف آدھا ہی پینا، تو میں نے آدھا ہی پانی پیا. اب وہ کانفرنس ہے، لائیو ہے، دنیا بھر کے نیوز چینلز والے ہیں، سب اپنے اپنے مائک اور اپنے اپنے کیمراز لگائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو میں نے کہا ہے آدھا ہی پینا. میں نے کہا پتہ نہیں آدھا کیوں بول رہے ہیں. پھر میں نے آدھا ہی پیا اور آدھا پی کے ان کو سامنے رکھ دیا. پھر انہوں نے وہ گلاس لیا اور انہوں نے کہا دیکھو ایسے برابری دکھائی جاتی ہے کہ ہم سب ایک ہیں، صرف بولنے سے نہیں ہوتا ہے. اور وہ بچا ہوا پانی وہ پی گئے. اب میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ جو بولتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہمارے بھاگوت صاحب یا ہمارے مودی صاحب یا ہمارے یہ وہ نام لیتے ہیں وہ، کہ یہ لوگ میرا جھوٹا پانی پئیں گے کیا؟ میرے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں تو میرا جھوٹا پانی پئیں گے کیا؟ اور سجاد صاحب نے ایک بڑا پریکٹیکل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ ان کے یہاں کوئی اونچا نیچا نہیں، سب برابر ہے. وہ دلت بول رہا تھا ابھی جلدی ہی کیا ہے وہ. پھر اس کی تو اس نے کہا سجاد صاحب پتہ نہیں ان کے ذہن میں ایک چھوٹی سی اگزامپل سے انہوں نے کتنے دلوں کو کھول دیا، وہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ آیت ہے جو ہمارے انڈیا میں بھی بہت زیادہ کام کری کہ مسلمانوں کے یہاں اونچ نیچ نہیں تھی. جب وہ لوگ آئے یہاں پہ عرب، مطلب بولتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو زبردستی کیا کیا گیا، اسلام میں لایا گیا، ان کو مارا گیا، کیا بولتے ہیں تلوار کے در سے ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. تلوار کے ڈر سے کیسا؟ تلوار کے ڈر سے اگر پڑھتے تو 1-2 سال کے بعد میں پھر واپس آ جاتے تھے. اور ایمان کا مسئلہ جو رہتا ہے وہ دل کے اندر سے رہتا ہے، اور ایمان تو زبردستی ہو ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا، لے ہی نہیں سکتے، قبول ہی نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین، کوئی کر ہی نہیں سکتا کتنا بھی کرے. تو یہ چیزیں جب دیکھی گئیں اسلام کی کہ اس میں سب برابر ہے، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کا جھوٹا بھی پی جا رہے ہیں، ایک ہی جگہ جا کے نماز میں کھڑے ہو جا رہے ہیں، اسی میں جھاڑو پوچھنے والا بھی آ جا رہا ہے،
اسی میں رکشہ چلانے والا بھی آ جا رہا ہے، اسی میں ڈی ایم سی ایم جو بھی ہو، بادشاہ ہو، کنگ ہو، وہ بھی ایک ہی جگہ اس کے آجو بازو میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھو کہ اتنی بڑی بڑی جو نہریں ہیں، ندیاں ہیں، پہلے کیسا رہتا تھا، یعنی ابھی بھی بہت جگہ ہے یہ چھوت چھات کا مسئلہ، کہ اگر کوئی چھوٹی سماج کا، چھوٹی ذات کا بندہ گنگا میں جہاں پہ بڑے نہاتے ہیں وہاں پہ اگر نہا لے، یا یمنا میں بڑے جہاں پہ نہاتے ہیں وہاں پہ نہا لے، تو وہ لوگ اس کو پنش کرتے ہیں، وہ لوگ اس کو سزا دیتے ہیں۔ یہ بہت عام تھا کہ اس نے یہاں پہ کیسے نہا لیا جہاں پہ ہم نہاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا ایسا ہے کہ جہاں پہ حوض رہتا ہے وہاں پہ روڈ صاف کرنے والا بھی جا کے وضو کر سکتا ہے، اور جو کنگ ہے دبئی کا یا سعودی کا وہ بھی جا کے بیٹھ کے وہیں پہ وضو کرے گا۔ اور حوض کتنا بڑا رہتا ہے، اتنا بڑا رہتا ہے، وہیں سے پانی لینا، وہیں سے وضو کرنا ہے۔ تو مسلمانوں کی یہ جو ٹیچنگ تھی، یہ ایسے لوگوں کو جو ان چیزوں میں بہت دبے ہوئے تھے، اونچ نیچ، اب ان کی کیا غلطی ہے بھائی، وہ پیدا ہوئے تو اونچ نیچ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، اونچ نیچ کوئی وہ نہیں ہے، الگ الگ ڈیفرنٹ قبیلے، ڈیفرنٹ خاندان اس لیے دیے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے اچھا ہو، جو سب سے نیک ہو، جس کے عمل سب سے بہتر ہو۔ تو یہ والی جو آیت تھی یا یہ جو ٹیچنگ تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت کام کیا، بہت محنت کی، کہ اس ٹائم پہ بھی لوگوں کو یہ تھا کہ ہم مکہ والے ہیں، ہم عرب والے ہیں، ہم اللہ کے زیادہ قریبی ہیں، یا ہم یہودی ہیں، اسرائیل ہیں، تو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یا کرسچن کا کہ ہمارے جو سن آف دی گاڈ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ مر گئے ہماری وجہ سے، اب ہم کچھ بھی کریں ہمیں کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اس ٹائم پہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ پھر عرب والوں کا، جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ عرفات وغیرہ نہیں جاتے تھے، ہم بھائی وہاں نہیں جائیں گے، ہم تو بس یہیں تک رہیں گے، جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہ لوگ جائیں، ہم کپڑے پہن کے طواف کریں گے، باقی جو باہر کے آئیں گے وہ ہمارے کپڑے پہنے، اس کے لیے پیمنٹ دیں، نہیں تو پھر وہ ننگے ہو کے طواف کریں، کیونکہ ہم معزز ہیں، ہم مکہ والے ہیں، ہم عرب والے ہیں۔ تو وہ ان کا تھا۔ تو وہی آیا کہ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، جو سب سے اچھا ہے، جس کے سب سے اچھے نیک کام ہیں، جس کے سب سے اچھے عمل ہیں، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے مکرم ہے۔ جو متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، اور وہ کہے میں سید ہوں، میں ہاشمی ہوں، میرا یہ لقب ہے، میرا وہ خاندان ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، سوائے ایک بھرم اس نے اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ میں سید ہونے کی وجہ سے بچ جاؤں گا، یا مجھے اللہ کے یہاں عذاب نہیں ہوگا۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہونے والا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، اس سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی۔ پھر یہ تیسری آیت، وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین، اور جو لوگ مسلمان کو یعنی مسلمان مرد کو، والمؤمنات مسلم عورت کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی ان کے گناہ کے، فقد احتملوا بہتانا، یقیناً وہ اپنے اوپر بہت بڑا بہتان، بہت بڑا گناہ لاتے ہیں، وہ اسم مبینہ، اور بہت، یہ بھی وہی ہے، اور بہت بڑا گناہ لاتے ہیں اپنے اوپر۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ پھر عام ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، جو شخص کسی ایک بھی انسان کا قتل کر دے، او فساد بغیر نفس، بغیر کسی قتل کے جرم کے، یعنی اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر پنش ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کا بھی قتل کیا جائے گا، او فساد فی الارض، یا کسی زمین پہ اس نے فساد کیا ہے، کسی کنٹری میں، کسی ملک میں، تو اس کو بھی مارا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے اگر اس طریقے کے لاز، اگر اس طریقے کے رولز لگا دیے جائے کہ مرڈر کا بدلہ صرف مرڈر، اس کو بھی مار دیا جائے، تو پھر یہ مرڈر کا جو ریشو ہے وہ بہت جلدی بند ہو جائے، کم ہو جائے۔ تو جو شخص کسی کا بھی، من قتل، جس نے قتل کیا، نفسن، کسی بھی نفس کا، کسی بھی انسان کا، وہ کسی بھی ریلیجین کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، بغیر نفس، بغیر کسی جرم کے، او فساد فی الارض، یا بغیر کسی فساد کے زمین میں، فکأنما قتل الناس جمیعا، یقیناً اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ تو یہ اسلام کی ٹیچنگ ہے کہ اگر کوئی کسی کو مارتا ہے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، تو یقیناً وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری انسانیت کا گنہگار ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو شخص کسی کو بھی بچاتا ہے، کسی ایک انسان کو بھی بچاتا ہے، اس کی جان کو بچاتا ہے،
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کی جان کو بچایا، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو یہ بڑی چیز ہے، کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام کیا ہے، آتنکواد کی ٹیچنگ دیتا ہے، آتنکواد کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں یہ ٹیچنگ ہے کہ اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو پوری انسانیت کو مارنے کے برابر کا گناہ ہے اس کے اوپر، اور اگر کوئی کسی کو بچاتا ہے تو اس کو پوری انسانیت کے بچانے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو کچھ اٹیکس ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بولو اللہ اکبر، یا بولو مسلمان ہوں، یا پڑھو لا الہ الا اللہ، نہیں پڑھو گے تو مار دیں گے، تو اسلام کی ٹیچنگ ہی نہیں ہے، اسلام کہتا ہی نہیں ہے ان چیزوں کو۔ اور ایسے لوگوں کو اسلام کہتا ہے کہ یہ بڑے قاتل ہیں، ان کو بھی قتل کر دو، یہی اچھا ہے زمین کو محفوظ اور حفاظت میں لانے کے لیے۔